الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ تو پہلی کچھ منٹس جو ہے نا وہ ہم ریویو پہ بھی کور کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھا تھا پچھلے سیشن میں، تاکہ جو پچھلے سیشن میں نہیں تھے جو لوگ وہ سن سکیں اور ان کا فائدہ ہو سکے، اور اسی طرح ہماری دہرائی جو ہے نا ہمارے علم میں مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ تو کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے کہ کل ہم نے کیا سیکھا تھا، کل کے سیشن سے کیا سیکھا ہے؟ ایک یا دو چیزیں جو آپ کو پسند آئی یا ابھی تک یاد ہیں، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو نئی لگی ہے، عجیب لگی ہے، یو نیور ہرڈ بیفور، آپ انمیوٹ کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ جی سر، جو کل والی کلاس میں مجھے جو مطلب چیز تھوڑی سی حیرانی والی بھی لگی تھی اور تھوڑی سی نئی بھی لگی تھی، جو آپ نے ذالکہ والا اشارہ بتایا تھا نا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ذالکہ ان کے طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت عالم اور وہ سمجھتے تھے، تو یہ ذالکہ کہ مطلب وہ کتاب کا بھی انتظار کر رہے تھے، تو یہ ذالکہ ان کی طرف بھی اشارہ، تو یہ چیز میرے لیے نہیں تھی، کیونکہ ذالکہ کو ہم نے صرف ایک ہی اینگل سے پڑھا ہوا تھا کہ اس کو لوہے محفوظ کی طرف اشارہ ہے اس کا۔ ماشاء اللہ۔ جی کوئی اور؟ کافی لوگ تھے کل سیشن میں، تو ہچکچاہٹ دور کرنا ہوگی۔ کوئی اور بتائے گا؟ میری آواز سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، جو سورہ بقرہ کے بارے میں آپ نے ایک چیز بتائی کہ یہ مدینہ میں نازل ہوتی رہی اور جب تک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے یا حیات ہیں، یعنی کہ ان کے آخری ایام تک ایک تو یہ نازل ہوتی رہی ہے، دوسرا یہ مدنی بھی ہے اور سماوی صورت بھی ہے، اور اس کی جو آخری آیات ہیں وہ باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دی گئی ہیں۔ یہ اس کے بارے میں مجھے بالکل اتنا علم نہیں تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کے فضائل کا ذکر کیا تھا، نظر کا، جادو کا، اور ایسی بیماری جس کی تشخیص نہ ہو رہی ہو یا اچانک سے شروع ہو جائے بغیر کسی وجہ کے، یا ایسا گھر جہاں پہ شیاطین کا راج ہو، اختلافات ہوں، دین سے دوری ہو، وسوسے ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، وہاں پہ جو سورہ بقرہ ہے وہ بیسٹ سلوشن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بے شمار چیزیں بتائی تھی، لیکن میں بس اتنا ہی بتاؤں گی۔ اور ایک اور چلے میں چیز یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا فرق بتایا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کو وحی کا اور انبیاء کی تعلیمات کا اندازہ تھا، اور جو ان سے مکہ کے لوگ تھے ان پہ حضرت اسماعیل کے بعد کافی عرصے تک تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، تو وہ بت پرستی ان میں عام تھی، علم سے عاری تھے، اور جس کی وجہ سے انبیاء کی طرف سے جو بھی حکمت اور علم ان کو حاصل ہونا تھا نا، وہ اس سے خالی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو قسم کے لوگوں سے پڑا تھا۔ سر بس میں اتنا ہی بتاؤں گی۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ ہاں کوئی اور؟ اگر کوئی نہیں بتائے گا تو ارسلہ پھر آپ کو میدان میں آنا پڑے گا۔ جی کوئی اور بتانا چاہ رہا ہے یا ارسلہ کے نوٹس سننے ہیں سب نے؟
جی السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. ایک کوشچن ہے میرا کہ جیسے میم نے بتایا ابھی کہ آپ نے بتایا تھا کل، کیونکہ میں نے تو کل سیشن لیا کہ مدینہ میں لوگوں کے پاس علم زیادہ تھا مکہ کی نسبت، لیکن ہم قرآن پاک کی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو مکی صورتیں زیادہ مشکل ہیں مدنی صورتوں کے مطابق. مطلب ان کی ورڈنگ ہے، جو الفاظ ہیں وہ ذرا زیادہ فصاحت و بلاغت والے ہیں. تو پھر یہ کہ مطلب ہونے تو وہ چاہیے تھے، کیونکہ وہ ان کے پاس زیادہ علم تھا تو ان کی صورتوں کے الفاظ زیادہ مشکل ہونے چاہیے تھے. That's a good point. That's a very good point. And that's بہت یونیک انداز سے آپ نے یہ سوال ریز کیا ہے. اہل زبان ہونا الگ چیز ہے، اہل علم ہونا الگ چیز ہے. اور عرب مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. جی سر. ہاں تو یہ چیز ہے. ہاں مکہ کے لوگ اہل زبان تھے. جو اہل زبان ہوتے ہیں، یس، ان کا ادب بہت، ان کا جو ادب کے الفاظ ہوتے ہیں دے آر ہارڈ، وہ مشکل ہوتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال، ٹھیک ہے نا، ان کی شاعری کے جو الفاظ ہیں اردو کے، ٹھیک ہے، تو زبان ہے نا یہ. جہاں تک علم ہے، علم الگ چیز ہے. یعنی جیسے کہ تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، عیسائیت اور یہودیت کا جو وجود تھا مدینہ میں، it's different، ٹھیک ہے، it's totally different. ان کا اس وجہ سے ان کا رویہ تھا یا ان کے جو معاملات تھے وہ مختلف تھے. خیر، اب ہم آتے ہیں، I think that's enough. الف لام میم، اس میں ہم نے 3 اہم پوائنٹ کور کیے تھے. کوئی بتائے گا 3 اہم پوائنٹ کون سے تھے الف لام میم کے بارے میں؟ الف لام میم. سر ایک پوائنٹ تو اس کا یہ تھا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو جب انہوں نے یہ مطلب حروف پڑھے تو جو مدینہ کے بھی اور مکہ کے بھی لوگوں کے لیے بہت حیرانی کا باعث تھا، تجسس تھا کہ مطلب یہ ان کا کلام تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ ان کی جو توجہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کرتے تھے. ماشاءاللہ، آپ نے دونوں پوائنٹ ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. ایک ہے کہ نو باڈی ٹاکس لائک دیٹ، ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنی گفتگو میں حروف تہجی کا استعمال اس طریقے سے نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی جو ہے نا، آپ کوئی بھی اردو کی کتاب دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اردو کی کتاب کے کسی فقرے کے اندر الف با جیم دال پھر کلام کا آغاز ہو، یا جیم با خا پھر کلام کا آغاز ہو، دال را سین کے ساتھ نا، کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں تو that's one point. It's a unique style. ٹھیک ہے. اب یونیک سٹائل ہونے کے لیے اس کا مطلب کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس انداز سے کلام کا آغاز نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر جو پڑھانے والا ہے وہ بھی یونیک ہے، اور جو شاگرد ہے وہ بھی یونیک ہے. ٹھیک ہے. کلام تو یونیک ہو گیا. ماشاءاللہ، دس گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ذالکہ بارے میں آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ اسم اشارہ بعید ہے. اسم اشارہ بعید، دیٹ، وہ جی ارسلہ. سر مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ آپ نے الف لام میم کے بارے میں کہا، اس نے واضح کر دیا استاد بھی ایک ہے اور شاگرد بھی ایک ہے. الف لام میم سے کیسے پتا چل رہا ہے کہ شاگرد بھی ایک ہے اور استاد بھی ایک ہے؟ میں چاہوں گا کہ کوئی سامعین میں سے جواب دے. کون جواب دے گا؟ I believe there are many people who understood well. اصلا آپ کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پتہ چلے کہ کتنی سمجھ آئی باقی لوگوں کو. I mean they were here. ٹھیک سر. جی، کون بتائے گا ارسلہ کے سوال کا جواب؟ جی کوئی نہیں.
चलो फिर मैं ही जवाब देता हूँ। उस्ताद एक है और शागिर्द एक है, राइट? ये कहाँ से मिलता है, राइट? कहाँ से? तो अभी मैंने बात की है आपके इस जुमले से पहले ही कि कलाम का जो आगाज है, कलाम का आगाज कभी भी कोई बंदा भी इस तरीके से नहीं करता है कि वो बात शुरू करे और अलिफ लाम मीम बा जीम दाल रा हा खा उसके बाद अपनी बात शुरू करे। कोई नहीं करता है, ठीक है? तो इसका ठीक। मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों को बताया जा रहा है कि ये शख्स चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा ना होने की वजह से ये हुरूफ कहाँ से आ रहे हैं, हुरूफ तहज्जी कहाँ से आ रहे हैं? ये तो जरूरी है कि ये पढ़ने लिखने वाले लोगों का काम है ना, वो हुरूफ तहज्जी के साथ उनका वास्ता पड़ता है। क्यों? दे हैव टू राइट इट डाउन समथिंग, या उनको पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए आपको हुरूफ तहज्जी की पहचान चाहिए, या लिखने के लिए आपको हुरूफ तहज्जी की पहचान चाहिए, राइट? लेकिन ठीक। मसला तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो पढ़े लिखे हैं, ना इनका मक्के में कोई उस्ताद है, ठीक है, कि जहां से कहा जा सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां शख्स से सीखा है। अब चूंकि वो रसूल होने का दावा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इशारा जा रहा है रसूल बनाने वाले की तरफ। पॉइंट समझ आया? अल्लाह ताला। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। तो अलिफ लाम मीम इशारा दे रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है, जो कि मक्के में मौजूद नहीं है, अरब में मौजूद नहीं है। कौन है वो? अल्लाह है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने का दावा कर रहे हैं ना। तो रसूल किसका होने का दावा कर रहे हैं? किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का। तो ये दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई तौर पर इनको कोई पढ़ा रहा है, इनको कोई सिखा रहा है। तो सीखने सिखाने के लिए हुरूफ तहज्जी का इस्तेमाल होता है ना। ठीक ठीक। इसीलिए सूरह रहमान में है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। तो उस्ताद कौन है? कुरान। अल्लाह। अल्लाह, अच्छा। कुरान के उस्ताद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इज इट क्लियर अर्सला? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ तो सर आपने ये भी तो बताया था ना कि किसी ने कोई कर भी नहीं सकता और आज तक कोई कर भी नहीं सका। ये भी इस बात की दलील है कि वो पढ़ाने वाला भी एक था और पढ़ने वाला भी एक था, क्योंकि उस तरह का कोई दोबारा किसी ने प्रोड्यूस भी नहीं कर सका। कोई दावा तो बहुत किया लोगों ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर सर ये अरबिक अमंग द अरब्स ये चीज पहले नहीं होती थी, लाइक हुरूफ मुक़त्तआत से कोई कलाम स्टार्ट नहीं होता था पहले? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपने ना एक सवाल लिख लेना है, और आपका ये होमवर्क है। अगली 5 आयत के अंदर खत्म नबूवत पर दलाइल आपने ढूंढने हैं कि अल्लाह ताला ने पहली सूरह बकरा की पहली आयत में खत्म नबूवत को कैसे साबित किया है। ठीक है, ये आप सवाल लिख लें, ये आपका होमवर्क है। आपके पास टाइम है जब तक हम उन आयत तक पहुंचेंगे, ठीक है? और जो कोई पहले जवाब दे देगा दैट विल बी सच सर ए। आयत नंबर कौन सी है? सूरह बकरा की पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक। ठीक है, ओके। हाँ, लिख लें खत्म नबूवत, और दलील है, यानी वाज़े तौर पे आयत बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, इनके बाद कोई नहीं आएगा। हालांकि ये लफ्ज भी बता रहा है, लेकिन इस लफ्ज के अलावा। अच्छा जी। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, दैट्स द वे टू रीड इट। ओके, आगे है ज़ालिका। हमने ज़ालिका को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, ठीक है? अब लफ्ज है अल किताब। कोई बताएगा कि अल किताब का कहाँ से लफ्ज आया है और किताब किसे कहते हैं? अर्सला, आपका हाथ खड़ा रहेगा, हाथ नीचे कर लें। ओके, बुक को कहते हैं किताब, और अल अगर लगता है तो वो किसी खास मतलब इट्स अ प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। इफ आई ग्रामेटिकली अगर देखें। ओके, कोई और? कॉपी पेंसिल पास रखनी है साहब ने इंशाल्लाह जी। द बुक। सर किताब कहते हैं लिखी हुई चीज को। हाँ जी, लिखी हुई चीज को किताब कहते हैं। लिखी हुई चीज। ओके जी।
سر آپ نے کل ذالک الکتاب پر یہ بتایا تھا کہ لوح محفوظ جو اوپر بک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اوپر، ویسے تو یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، لیکن ذالک کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ یہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اوکے، لیٹس سی. ہمیں ہمیشہ کسی بھی لفظ کو قریدنے کے لیے ہمیں اس کا روٹ ورڈ دیکھنا پڑتا ہے، جسے مصدر بولتے ہیں. مصدر اردو میں ایک لفظ مادہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مادہ کیا ہے یا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یا کہاں سے بنا ہے. تو یہ لفظ کاتبہ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، کاتبہ ایکچولی ہوتا ہے قریدنا. کاتبہ ہوتا ہے قریدنا، کسی چیز پر قریدنا، پتھر پر قریدنا، لکڑی پر قریدنا. ٹھیک ہے، اب سوچیں کہ اگر کوئی بندہ، اب وی آر ان دا لائک ایڈوانس ٹائم، ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، وی ٹائپ سم تھنگ اینڈ وی ہیو آپشن ٹو بیک اسپیس، گو بیک اینڈ ڈیلیٹ اٹ، یا سلیکٹ آل اینڈ ڈیلیٹ اٹ. ماؤس کے ساتھ سلیکٹ کیا، سرکل کیا اور ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ کتاب نہیں ہے. ٹائپنگ از ناٹ اے کتاب، کیونکہ اس میں ایڈیٹنگ کا آپشن موجود ہے. جو کتاب ہے نا، کتاب آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، جو تختی کا دور تھا نا، تختی کا دور، جب یہ کتنا مشکل ہوتا تھا ایک لفظ لکھتے ہوئے، آپ کو کتنی احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا. امید ہے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسکول میں جا کے تختی کا استعمال کیا ہے، وہ لکڑی والی تختی جہاں پہ اس کو دھونے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا سو بولتے تھے، گاچی. گاچی. جزاکم اللہ. ہاں جی، گاچی لگاتے. ٹھیک ہے، پھر اس کو ڈرائی کرتے، اور اسکول کے گراؤنڈ میں اٹس سچ اے بیوٹیفل اسٹائل ٹو امیجن کریں. آنیسٹلی اٹ گیو می گوس بم، مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے. آئی ریمبر دیٹ سین. تو وہ جب تختی خشک ہوتی، پھر آپ لے کے آتے، پھر آپ لکھتے. ٹھیک ہے، تو آپ کتنی احتیاط سے لکھتے، کیوں؟ اٹس اے ایفرٹ ٹو ڈو اٹ اگین. تو آپ بڑی احتیاط سے ایک لفظ کو لکھتے، اور اگر غلطی ہو جاتی آپ کو وہ جو گاچی یا جو بھی آپ نے فاؤنڈیشن لگائی ہوتی ہے فاؤنڈیشن، اوکے، آپ کو وہ بھی ریز کرنی پڑتی ہے. تو ہاؤ ڈاؤن یو کین گو، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا، فرق یہ ہے کہ کاتبہ میں اور عام روٹین میں لکھنے میں جو جدید ٹیکنالوجی یا جدید ٹائم میں ہم جسے دیکھتے ہیں، اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. کاتبہ کے لیے احتیاط چاہیے. احتیاط کیوں چاہیے؟ کیونکہ یا تو پتھر پہ لکھا جا رہا ہے یا کسی لکڑی پہ قریدا جا رہا ہے. اگر قریدتے ہوئے غلطی ہوئی تو آپ کو وہ پتھر ضائع کرنا پڑے گا. Am I right؟ اچھا، یا لکڑی پہ قریدتے ہوئے کو غلطی ہوئی تو آپ کو وہ لکڑی ضائع کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو فائنڈ another one. کیوں؟ آپ کوئی ایسی چیز لکھ رہے ہیں جس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو. تو الکتاب itself is telling کہ یہ بہت پرفیکٹ انداز سے، محتاط طریقے سے لکھی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس سے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ چونکہ یہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں. obvious thing. کیوں؟ قریدتے ہوئے بہت احتیاط کی جاتی ہے، اور جب فائنل پیس تیار ہوتا ہے وہ غلطیوں سے مبرہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کتاب میں نہ غلطی ہے، نہ اصلاح کی کوئی گنجائش باقی ہے. Like nobody needs to correct anything in this book. سبحان اللہ. اوکے، اب میں بول رہا ہوں، رائٹ، میں بول رہا ہوں، اب میں نے جملے کو دہرا دیا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے وہی بات دوبارہ کرنی پڑے، میں پھر ریپیٹ کر دوں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے میں کہوں یہ جو بات میں نے کہی تھی اس کو اگنور کریں، I'm going to tell you something else. میں کچھ اور بتاتا ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب لکھا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ لکھا جائے. اس کا مطلب ہے قرآن کی ترتیب بھی پرفیکٹ ہے. سورہ فاتحہ جہاں پر ہے پرفیکٹ پلیس پر ہے، سورہ بقرہ جہاں پر ہے پرفیکٹ پلیس پر ہے، سورہ آل عمران
ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ یاسین لے لیں، سورہ ملک لے لیں، سورہ ناس لے لیں، ایوری سنگل سورہ اپنے پرفیکٹ سپاٹ پر ہے اور سوچی سمجھی اللہ رب العزت کی ترتیب کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ کتاب ہے، کتاب لفظ کتابت سے آیا ہے، مطلب کوریدنا، لکھنا. یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ کہاں واقع ہوا؟ یعنی کوریدنا یا کتابت کہاں پر ہوئی ہے؟ آبویسلی آسمانوں پر. آسمانوں پر. تو جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حروف تہجی کا استعمال کیا ہے نا، سوری حروف مقطعات کا، it's a technical point, it's a really technical point. یعنی میں نے کیوں یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ٹیکنیکل پوائنٹ، بٹ یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں تو اللہ رب العزت نے اشارہ کتاب کی طرف ہی کیا ہے. اور کتاب کہاں ہوئی ہے؟ آسمانوں پر. کتابت کہاں ہوئی ہے؟ آسمانوں پر. یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ میں لکھا گیا. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ حروف مقطعات کے بعد آپ کو الکتاب ملے گا یا تنزیل ملے گا. الکتاب یا تنزیل. الکتاب یا تنزیل. ٹھیک ہے. قرآن نہیں آئے گا. کیوں؟ حروف مقطعات کے بعد قرآن کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ قرآن لفظ ہے قارآ سے، اور قراءت کہاں ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ زمین پہ. جزاکم اللہ خیر. اینی باڈی کین انمیوٹ. تو یہ کنورسیشن کے لیے بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو قراءت کہاں ہوتی ہے؟ کوئی بھی انمیوٹ کر لیں. دنیا کے اندر. دنیا کے اندر. اور کتابت کہاں ہوئی ہے؟ آسمان پر. آسمانوں پر. جزاکم اللہ خیر. قرآن لفظ قارآ سے، اور وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، ایسی کتاب جسے بار بار پڑھا جائے. اور کتاب ایسی کتاب جو لکھی گئی، ایسی لکھی ہوئی چیز، تو یہ بار بار کتابت نہیں ہوگی، یہ ایک دفعہ ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہاں پر؟ آسمانوں پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم جب بھی قرآن مجید کو کھولیں گے اور حروف مقطعات کی تلاش کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نکال لیں وہ تمام صورتیں جہاں پہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، تو آپ کیا تلاش کریں گے؟ یہی کیا کہ مثال کے طور پر الف لام میم ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. الف لام میم تنزیل من اللہ العزیز العلیم. بہت سی صورتیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. عزیز الحکیم. تو یا تنزیل ہے یا کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتابت آسمانوں پر ہوئی ہے. I repeated many times. اچھا جی. اب ہے آگے لفظ ہمارے پاس ریب. کوئی بتائے گا ریب کسے بولتے ہیں؟ شک ہے، ڈاؤٹ. اوکے. تو شک میں عربی کے لفظ شک موجود ہے. ایسا ہڈن ہے جو پردے میں ہے. شک تو ہوتا ہی دل میں ہوتا ہے، چھپا ہی ہوتا ہے. ریب ایسا شک ہوتا ہے، ریب ایسا شک ہوتا ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. یہ کون ہے؟ آواز کٹ کٹ کے آئی ہے لیکن افرین آئی تھنک. یس ایسا ہڈن، شک جو ہڈن ہے. جس کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے نا، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی آپ نے جی جی میں بول انسان ہے. ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین یہ آواز کرتا بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اپالوجائز. آپ کو اپنا نیٹ ورک ٹھیک کرنا پڑے گا یا ری جوائن کرنا پڑے گا یا اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑے گی. جی کوئی اور بتائے گا؟ جی جو ہڈن ہے، ویلڈ ہے، پردے میں ہے، اسے آئی گیس گیپ کہتے ہیں. رائٹ. اوکے. کوئی اور؟ اس میں کوئی ایوج نہیں انون. ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی چیز ایوج نہیں اس ہے. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شک ہوتا ہے انسان کو کہ جو اس کو بے چین رکھے، اس کو بے چینی میں مبتلا رکھے، اس طرح کا شک. اللہ خیر. جی تانیہ آپ کی سمجھے. جی انم آپ نے بالکل ٹھیک ہے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اصل میں شک کو سمجھیے گا. شک قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لفظ شک ہی عربی کا ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب سوال یہ ہے
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریب اور شک میں فرق کیا ہے اور اس لفظ کے انتخاب کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ والدین جن کو اولاد کی تربیت میں مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ بھی اس پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے، ریب اور شک میں فرق. ایسے سمجھ لیں کہ یہاں پر سسٹر زیادہ ہیں تو میں کیسی مثال دوں؟ چلو ایسے کرتے ہیں، گاڑی کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، I'm trying to bring the example کہ جو ہمیں جس سے ہمیں دلچسپی ہو، یعنی everybody can relate to that example. گاڑی تو یہ زیادہ تر I don't know کتنے % لوگ انٹرسٹڈ ہیں. مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی گاڑیوں میں. I don't care کون سی گاڑی چلا رہا ہے. لیکن ایسے کریں بچہ گم ہو گیا، that's a good one. Okay. گھر کا ایک ممبر گم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا گھر نہیں آیا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ڈھونڈنا شروع کر دیا. اچھا، اب کوئی شخص لاری اڈے کے اندر یا چوک کے اندر کھڑا ہے تو قریب سے ایک بس گزری یا ایک کار گزری جس میں یعنی ایک ہوتی نا ایک مکمل طور پہ آپ توجہ سے دیکھ سکے. ایسا نہیں ہوا، آپ کو اچانک آپ کی نظر پڑی ہے، آپ کو شک یہ پڑا. اب میں شک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے. آپ کو شک پڑا کہ وہ بچہ یا وہ جو فیملی ممبر ہے وہ کسی کے قابو میں ہے، وہی لباس ہے، ویسی شکل ہے. بس شک پڑا، یعنی کسی کی بچہ ہے تو گود میں بیٹھا ہوا ہے کسی خاتون کے، ٹھیک ہے، تو یا کہ گاڑی کی کسی سیٹ پر بیٹھا ہے اور آپ کے پاس سے وہ بس گزری ہے یا کار گزری ہے. اب وہ کار یا بس جتنی دور جائے گی نا آپ کا ریب بڑھتا جائے گا. کیوں؟ اب آپ کی بے چینگی بڑھ جائے گی until آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں کہ اس جگہ پر کون بیٹھا ہے. Is it really your family member or is someone else? یہ ہے ریب. شک کیا ہے کہ آپ بازار میں کھڑے ہیں، محلے کی کوئی خاتون ہے یا محلے کا کوئی فرد ہے، وہ پاس سے گزرا ہے اور آپ کی نظر پڑی تو سلام دعا بھی بہت پوری سوری ہے، پاس سے گزر گیا، آپ کو شک پڑا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پرواہ نہیں کی کہ who was that, you didn't care، آپ نے اگنور کر دیا. یہ ہے شک. یعنی ایسی چیز جو آپ کو اندر سے بے چین نہ کرے، ایسی فکر جو آپ کو اندر سے ایسا شک جو اندر سے بے چین نہ کرے وہ شک ہے. اور ایسا شک جو آپ کا وقت جیسے گزرتا جائے آپ کو بے چین سے بے چین تر کرتا جائے، وہ ہے ریب. اب آپ کو وہ سیشنز یاد آئے گا جب میں نے اتوار کے دن یہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں رب کا تعارف کیوں چاہیے. کچھ یاد آیا؟ کون تھا سیشن کے اندر؟ I think Sister Hina was there. اللہ کی معرفت. ہاں، تو اللہ کی معرفت کے بارے میں ہمیں کیوں اللہ کی معرفت چاہیے، تو یہ بات ہوئی تھی نا. تو پوائنٹ یہ تھا کہ اس لیے مجھے اللہ کی معرفت چاہیے، میں اندر سے بے چین ہوں، میری روح بے چین، ٹھیک ہے، بے چینگی کو دور کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لا ریب. اب 2 چیزیں ہیں اس کتاب میں، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. ذالکا یہ کتاب، وہ الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبا شک، ٹھیک ہے. اب جہاں تک بات ہے لا ریبا کوئی شک نہیں، شک کیسا؟ جو اندر سے بے چین کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اتنی دیر تک صحیح طور پر مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں شک موجود ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے اپنی عبادت میں دلچسپی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم شکوک و شبہات دور کریں. کس معاملے میں؟ خصوصاً اپنے عقیدے کے معاملے میں. اور اس کتاب نے کیا کرنا ہے؟ وہ تمام شکوک و شبہات دور کرنے ہیں جو ہمارے عقیدے کے معاملے میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں
موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایسا پانی جس میں کوئی جراثیم نہ ہو وہ پیاس تو دور کرے گا، ساتھ میں صحت کا سبب بھی بنے گا. ٹھیک ہے. ایسی دوا جس کے اندر شفا ہو اور سائیڈ افیکٹس نہ ہو وہ شفا ہی دے گی. ٹھیک ہے. کم سے کم نقصان تو نہیں دے گی. قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ اب چونکہ یہ معاملہ ہی علم کا ہے، یہ معاملہ ہی فہم کا ہے، یہ معاملہ ہی غور و فکر کا ہے. غور و فکر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں. قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں موجود، یہ نہیں کہ یہ کتاب میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ آپ کے اندر موجود تمام شکوک و شبہات کو بھی کلیئر کر دے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی پڑھنے والا بھی شکوک و شبہات سے محفوظ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن خود پیور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا ریب فیہ، لا ریب، کوئی شک نہیں. اچھا، ایک سوال ہے جو ہمیں نا آئندہ سے بچوں سے پوچھنا چاہیے، کبھی کسی سے بھی، یعنی اٹس ناٹ اونلی فار آور کڈس. ٹھیک ہے. کسی سے بھی، یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی اسلام کے بارے میں؟ اب یہ سوال تو میں نے بہت عجیب بتایا ہے. تو یہ سوال کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کے ذریعے ہم ان کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں کہ they should think کہ میرے ایمان میں کمزوری کی وجوہات کیا ہیں، یا اگر میں یہ نہیں بتا سکتا تو کم سے کم کون سی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی. مثال کے طور پر بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے موجودگی میں آپ پوچھیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں، تو ہوتی ہیں معاشرے میں ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی. اسلام کے معاملے میں آپ کے ذہن میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں؟ بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے شکوک و شبہات کی معلومات لے رہے ہیں. جب تک بچہ آپ سے بولے گا نہیں، آپ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، آپ ان کے شکوک و شبہات دور نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اس لیول پہ آنا پڑے گا جس لیول پر آ کر وہ آپ پہ اعتبار کر کے آپ کے اندر کی جو بے چینگی ہے، جو پریشانی ہے، وہ آپ سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہو تو that will be better کہ آپ انمیوٹ کر لیں. ٹیکسٹ میسیج کی طرف توجہ جاتی ہے تو ریدم خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ آپ اس سوال کے ذریعے ان کے اندر کے شیطان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دراصل آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ سمجھیں، غور کریں. That's one point. دوسرا سوال آپ نے آئندہ سے پوچھنا شروع کرنا ہے اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. وہ کیا سوال ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، یعنی یہ شام میں سوال ہونا چاہیے بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی. آج کتنی بار ایسے معاملات تھے جہاں پہ آپ غلطی کر سکتے تھے لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی، اللہ رب العزت نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی مدد کی. کتنے ایسے پوائنٹ ہیں کہ آپ نے دل میں آپ کی ایک تمنا پیدا ہوئی اور اللہ نے پوری کی. کتنی ایسی دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں. اس سوال کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ میرے اور آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا اللہ رب العزت کے احسانات کا. اب یہ احساس اس بات کی فکر کہ میں ڈھونڈوں میرا رب میری کیسے مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو مجبور کرے گی اپنے رب سے بہتر تعلق اور محبت پر. ٹھیک ہے. اور جو پہلا سوال ہے وہ شکوک و شبہات کو دور کرے گا. ٹھیک ہے. اور بچوں میں کانفیڈنس پیدا آئے گا کہ میں اپنے اندر کے شکوک و شبہات اپنے پیرنٹس سے شیئر کر سکتا ہوں. نہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، او اللہ جی میرے بیٹے کو جہنم سے بچا، یہ تو کافر ہو گیا. ایسا نہیں کہ ایسے پریشانی ہونا. Let them ask most weirdest questions. جو مرضی کسی قسم کا عجیب سے عجیب تر سوال کیوں نہ ہو ان کو پوچھنے دیں. ہمارے معاشرے کے خطرناک جو اصول تربیت ہیں
اصول تربیت، یعنی تربیت ہم کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عرصہ ہو گیا ہے. سب سے خطرناک جو اصول ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ بچے کو سوال کرنے پر ڈانٹا جاتا ہے، اور پھر بچے کو ہم بتا دیتے ہیں کہ تم آج سے جاہل تو بن سکتے ہو، فکر کرنے والے نہیں بن سکتے. یعنی بن جو جتنے بیوقوف بننا ہے، سوال نہ کرنا، کیونکہ سوال کرو گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جب علم میں اضافہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بہتر انسان بن سکتے ہیں، آپ باصلاحیت بن سکتے ہیں، آپ بہت کچھ چھوٹی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، پر نہیں، سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. خیر، اب لا ریب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب جس میں کچھ شک نہیں ہے. ضروری ہے کہ میں کتاب پڑھوں اور تمام شک لے کے آؤں تاکہ میرے شک دور ہو جائیں. پھر کیا ہوگا؟ جیسے جیسے میرے شک دور ہوتے جائیں گے، اگلا مجھے فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. وہ فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ ہمارا ایمان اور پکا ہوتا جائے گا، پختہ ہو جائے. اسی آیت میں رہنا ہے. آ رہا نا کہ آپ لوگوں نے قرآن کھولا ہے یا نہیں؟ اگر تو کھولا ہے تو بتائیں کہ کیا فائدہ ہوگا. جیسے جیسے ہم کتاب پڑھتے جائیں گے، شکوک و شبہات دور ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے شکوک و شبہات دور ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہدایت سر ملتی ایمان جائے کامل ہو جائے گا. کیا ملتا؟ ہدایت ملے گی. ہدایت ملے گی. جیسے جیسے جی. ہدایت ملے گی تو کیا ہوگا؟ اگلا عمل کیا ہے؟ متقی سر بن جائے. متقی ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہیو یو ایور سین کہ ایک لائن آپ کو زندگی کا فارمولا دے دے؟ لائک امیجن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، اندر کی بے چینی دور ہوگی آبویسلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، تو یہ رول دیکھیں، یعنی ہے تو ایک آیت. It seems just a line. It's not just a line. اللہ اکبر. ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کو پڑھنے سے کوئی شک باقی نہیں بچے گا. اب یہ نہ سمجھ لیں میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس آیت کی وجہ سے ہونے والا فائدہ بتا رہا ہوں. ترجمہ تو وہ الگ ہے نا، وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں. ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریبہ، جس کو پڑھنے کے بعد کوئی شک نہیں بچے گا. جیسے ہی شک نہیں بچے گا تو ہدایت ملے گی. جیسے ہدایت ملے گی تو تقویٰ آ جائے گا. تقویٰ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیتیں اس تقوی آنے کی وجہ سے کیا کچھ ہوگا وہ اگلی آیتیں بتا رہی ہیں کہ تقویٰ آنے کی وجہ سے یہ کچھ انسان کرنا شروع کر دے گا. وہ اگلی آیتیں بتائیں گی. سبحان اللہ. اب لفظی ترجمہ جو ایسے بنتا ہے، ذالکا وہ الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، لا ریبہ نہیں شک، فیہ اس میں. اصل میں جو لا ہے نا، لا اس کی دو قسمیں. ایک یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے اس سے بولتے ہیں لا نفی جنس. لا نفی جنس، نفی جنس سے مراد ہے کہ ہر قسم کی چیز کا انکار کر دیتا. یہ والا لا، جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے معبود نہیں. نہیں، کوئی کا کہاں سے لفظ آ رہا ہے؟ کوئی کا لفظ یہ لا کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ لا ہر قسم کی نفی کر، ہر قسم کی نفی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لام کے بعد جو اسم آئے اس پہ زبر ہو، جیسے لا الہ، لا ریبہ. ٹھیک ہے. ایسے ہی لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ہدن. اب جو فیہ ہے یہ دونوں طرف کنیکٹ ہے. لا ریبہ فیہ، یہ واپس جا رہا ہے کتاب کی طرف، اور یہ آلسو فیہ ہدی للمتقین، یہ آگے کنیکٹ ہو رہا ہے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ فیہ جو لفظ ہے یہ دونوں قسم کے معنی دے رہا ہے. یہ پیچھے والی آیت کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور بعد والے دو الفاظ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. فیہ کوشش کیا کریں کہ قرآن اپنے پاس کھول کے رکھا کریں اور ساتھ میں نوٹس بھی. اور اگر نوٹس نہیں تو یہ آیت لکھنے کے بعد ویسے ترتیب کے ساتھ اس کو جو بھی معنی ہیں، جو بھی نوٹس ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ. وہ آسان رہے گا. آگے ہے لفظ ہدن. ہدن، کوئی بتائے گا کہ ہدن کا معنی کیا ہے؟ ہدایت، ہدایت. سیدھا راستہ. ہدایت. اوکے.
سوال یہ ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ یہ اس دن سمیلا نے اللہ کی طرف سے گائیڈنس، رہنمائی. بتائی. جی کوئی اور؟ پھر اس میں بھی تحفے کی آئے گی میننگ؟ آپ نے کہا تھا کہ ہدیہ سے ہوتا ہے. یہ لفظ ہی وہ ہے. تو Then it's a blessing. اوکے کوئی اور؟ تو سر یہ سر ایک آیت ایسا جی عاقب. ایک آیت میں الفاظ آ رہے ہیں نا، پہلے ریب کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کنوے، تو اب ہدن آ رہا ہے تو اس کی نفی کر رہا ہے نا کہ اس میں عیب نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو ایک کلیئر راستہ دکھائے گا، ایک تحفہ ہے آپ کے لیے یا ایک ڈیوائن پروف ہے آپ کے لیے. تو جی کوئی اور؟ سر ایسا تحفہ جس مطلب وچ از پرفیکٹ فار یو، جس کے آپ مطلب کہتے ضرورت مند ہو، اور وہ مطلب وہ دینے والے کو بھی پتا ہو کہ اس بندے کو یہی چاہیے. کوئی اور؟ سر یہ یہاں پہ جو اوکے جی جی ارسلہ آپ بولیں. جی جی بولیں ارسلان بولیں آپ. میں بولوں؟ جی کوئی بھی. اچھا ارسلہ آپ بول رہی ہیں یا میں بولوں؟ ہیلو. Ability to differentiate between right and wrong. سر میں جو سمجھ پا رہی ہوں نا، آپ نے جو ریب کی میننگ ابھی تک بیان کی ہے نا، یہ ایک سفر ہے، یعنی کہ یہ فوراً حاصل ہونے والی وہ کیفیت نہیں ہے. ہم اپنے کسی بھی دنیاوی رشتے میں یہ انسان جو ہے وہ یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے جس کے بعد اس کو اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے. آپ نے کہا نا کہ ایک ایسا شک جو دور ہو جائے اور اس کے بعد انسان کو اس میں خوشی اور اطمینان نصیب ہو جائے. تو وہ نصیب ہونے کے بعد جو الٹیمیٹ گفٹ ہے نا، اس کو اللہ نے ہدن کے لفظ سے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ وہ واقعی بلیسنگ ہے، ایک تحفہ ہے جس کا کلیم کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کتاب کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے کتاب کے شروع میں ہی کر دیا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں تم کبھی بھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے. اچھا میں بھی اسی چیز کے اوپر ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. کروں؟ جو آپ نے جیسے بولا تھا شک اور ریب کا فرق، کہ ریب کو مطلب کہ جیسے پہلے سے کوئی چیز نظر آئی اور پھر وہ آنکھوں سے ہٹ گئی، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ ایک دوسری چیز ہوئی. اور شک کوئی چیز سامنے ہے بس اس کو. تو اس طریقے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہم الست بربکم جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تو قالوا بلا سب نے کہا، تو اس چیز کو ہم وہ ہدایت جو ہم سب نے پہلے ایکسیپٹ کی تھی اسی کو ہم دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے اس دنیا میں اس قرآن کو پڑھ کے وہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے چین ہے ہماری روح ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ تھنگ. کیا ایسا تو نہیں؟ That's a good point. That is really good point. آپ کہہ سکتے ہیں ایسے. دراصل اس سے مراد ہے ہمارے فکری تجسسات جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی شبہات اپنے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں صبح کو جاگوں، کیوں میں رات کو سوؤں، کیوں میں یہ کام کروں، کیوں میں یہ کام کروں. یہ بہت سے سوال ایسے ہیں ایز اے مسلم بورن کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، بہت سے سوالوں کے احساسات جو ہیں نا وہ ہمیں محسوس نہیں ہو سکتے. ایک کافر کا ہونا اور کافر کا بچپن سے لے کے 30-40 سال کا جو ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی کا، وہ جو اس کے بعد ایمان لے کے آنا، اور اس کا جو ایکسپیرینس اگر وہ کہیں سے آپ سن لیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو دراصل is truly different experience being a non-believer and going through certain kind of doubts, not certain kind of, a lot of doubts. ٹھیک ہے،
جو ان کی زندگی کے لیے آنیسٹلی میں نے ابھی پچھلے سیشن میں ہماری محل میں بات ہوئی تھی کہ کس حد تک وہ خوف زدہ ہوتے ہیں چھوٹی سی بیماری سے بھی. ٹھیک ہے, کیوں؟ ان کو پتہ نہیں کب مر جائیں. They don't want to die. That's the most common sentence between disbelievers. They don't want to die. ان سے پوچھنے کوئی بھی کہے گا میں نہیں مرنا چاہتا. ٹھیک ہے, جبکہ مومن بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفانی اذا کانت الوفات خیر لی. I don't care. میرا رب مجھے ایمان پہ موت ہے, بس مجھے اور کسی چیز کی فکر نہیں. ٹھیک ہے, خیر اب کافی ہو گیا. اب واپس آتے ہیں ہدن پہ. یہ لفظ سورہ فاتحہ, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کنیکٹڈ ہے پورے قرآن کے ساتھ. اور سورہ فاتحہ میں 3 گروپوں کا تذکرہ ہوا ہے. 3 گروپوں کا. پہلا گروپ ہے انعامتا, دوسرا گروپ ہے مغضوب, اور تیسرا گروپ ہے الضالین. ٹھیک ہے, 3 گروپ ہیں. اب ان 3 گروپوں کی وضاحت آگے آ رہی ہے سورہ بقرہ میں. مجھے سرپرائز دینا چاہیے تھا جب ان آیات پہ جاتے, لیکن مجھے یہ سوال آ گیا, کیا سورۃ الفاتحہ کنیکٹڈ ہے سورۃ البقرہ سے؟ جی ہاں, سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سورۃ البقرہ کی اگلی آیات آ رہی ہیں. سبحان اللہ. اب واپس آئیں ہدن. اب چونکہ ہم نے ہدایت کا سوال کیا ہے, امیجن کریں اہدنا الصراط المستقیم, اور اللہ رب العزت فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ اکبر. Have you ever thought ادھر سے آپ نے ہدایت کا سوال کیا اور ادھر سے آپ کی دعا کی قبولیت پہ جواب بھی آ گیا؟ میرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ سر مطلب جی کہ ہر بار اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شکل میں, اور ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے. جی سر مجھے تو یہ اس طرح سمجھ میں آیا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں ہدایت کا سوال کرتے ہیں 3 گروپس کا ذکر ہے, اور پھر اس کا آگے سے جواب سورہ بقرہ میں ہمیں مل رہا ہے. کیا جواب مل رہا ہے؟ کہ آپ نے جو ہدایت مانگی تھی ذالک الکتاب. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم نے کہا ہے نا وعلیکم السلام. اہدنا الصراط ٹھیک المستقیم. ہے, شکر. ہم نے مانگا ہے نا اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے. اہدنا, ہمیں ہدایت دے. تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے وہ جو ہدایت تم مانگ رہے تھے یہ رہی. اور اس کا اشارہ اوپر آسمانوں کی طرف ہے. ذالکہ کا وہ تو اشارہ استعمال ہے. وہ تو ہے نا, جو ہم نے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے, سوال جو ہم نے کیا اہدنا, ہمیں ہدایت دے. تو اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا وہ جو تم مانگ رہے تھے یہ رہی ہدایت. مطلب سر قرآن شریف جو ہے جی سر ہم تو کلیکٹیولی کہتے ہیں نا اہدنا, یعنی ہم سب کو ہدایت دے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب, لیکن ہر کوئی تو اس آنسر کو نہیں سمجھ رہا, تو کیا مطلب ہے پھر وہ بات سب کے لیے تو پوری نہیں ہوگی. ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ آگے جو آیت ہے نا اس کا رسپون ہے نا کہ یہ کتاب پڑھو گے تو ہدایت ملے گی. سر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہدن ہدایت وہ مطلب ایسا تحفہ جو ایک تو ہر کسی کو نہیں ملتا, صرف ان کو ملتا ہے who strive for it, مخصوص لوگوں کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے سوالات آپ نے کرنے شروع کر دیے ہیں جبکہ اگلی آیات میں ان کے جواب دینے ہیں. Honestly, I need these questions. آپ بالکل یہ سوال کر رہے ہیں, اور اب ان کے تمام جوابات اگلی آیات میں اسی ترتیب میں ہیں. Honestly, کوئی بھی جو بھی یہ سوال کر رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, قرآن مجید لے لیں اور لفظی ترجمے میں جا کر اگلی آنے والی آیات کو دیکھیں تو قرآن نے کیا بتایا ہے کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے.
मुत्तकीन कौन है वो हमने पीछे पढ़ लिया है, those who put their effort. हम वो मुत्तकीन लफ्ज पे जाएंगे तो मजा आएगा। अभी मैं आगे उस रिदम को, जो जो सुकून है, जो इसके अंदर जो लज्जत है, जो इसके अंदर मजा है, क्या कहूँ कि हाँ, वो मैं अभी जल्दी से जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं होल्ड करता हूँ इसको, हुदान पे काम करते हैं अभी, ठीक है। फीही हुदान, इसमें हिदायत है, ठीक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदान, ये वो हिदायत है, ये हिदायत है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया है, जो हमने मांगी थी सूरह फातिहा में। कौन सी दुआ मांगी थी? इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। अब वहां पे हिदायत मांगी, इधर हमें जवाब मिल गया। वहां पर अनामता इस्तेमाल हुआ और हमें नहीं मालूम था अनामता वाले कौन लोग हैं, वो मुत्तकीन हैं। और मुत्तकीन के आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानियां बयान की हैं। इज इट माई पॉइंट क्लियर? कोई बता सकता है? मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ ना किसी को? जी जी सर, क्लियर। सुब्हानअल्लाह, जो Yes, what जितने concept, which attributes and skills are required to be to get hidayat from the book? ये जी, तो जितना कुछ एक्सप्लोर किया था ना वो एक एक आयत के सिलसिले में कि ये है, ये है, ये है, तो ये तो बहुत ही आसानी से अल्लाह ने हमें नेक्स्ट आयत में ही सूरत अल-बकरा के दे दिया, बहुत बहुत खूबसूरती के साथ जवाब। अब समझ आएगी कि मैं क्यों, यानी कुरान ऑनेस्टली नशा एक बुरा लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बुरा, इसके पीछे बुरा कॉन्सेप्ट है। जैसे बंदा बेचैन होना शुरू हो जाए, दिल ना लगे, और पढ़ने को दिल करे, और पढ़ने को दिल करे, एक एक जैसे कि एडिक्ट की कैफियत होती है। कुरान में इतनी लज्जत और इतना सुकून है, इतनी राहत है दिलो दिमाग के लिए, अक्ल शऊर के लिए, कि इंसान यानी ऐसे समझ लें कि गुम हो जाता है इसमें जाके। अभी हम 2 लफ्ज पे घंटा फिर भाग गया, पता नहीं ये टाइम को क्या मसला है, सुइयां स्लो हो जाएं, ये घड़ियां बंद हो जाएं, मसला क्यों तेजी से टाइम भागता है। अब है हुदन। हुदन पे हमने काफी पीछे बात की थी। हिदायत किसे बोलते हैं? हिदायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट दैट समबडी रियली वांटेड, नीडेड। ऐसे नहीं कि आपने किसी बंदे को जो है ना गाड़ी तो उसके पास है, ठीक है, आप ऊपर से एक और गाड़ी दे दें, ये कोई तोहफा नहीं है, ठीक है। वो बंदा क्या क्या परवाह करेगा। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से किसी के पास मोटरसाइकिल तो हो, लेकिन तेल खत्म हो चुका हो और आप उसके मोटरसाइकिल की टैंकी फुल करवा दें, दैट्स गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट। आई एम सो सॉरी। तो ये जो ऐसी चीज जिसकी अगले बंदे को अशद जरूरत है, अशद जरूरत है, और आप उसकी उस अशद जरूरत को, कि जिसके बगैर वो मर सकता है, वो पूरी कर दें। जैसे कि रेगिस्तान के अंदर, हमने ये पीछे सूरह फातिहा में कवर किया था, ये हदिया उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता था कि जो रेगिस्तान में गुम हो, और आप उसको डायरेक्शन बता दें कि आपने यहाँ से कैसे निकलना है। और रेगिस्तान में फंसे हुए शख्स के लिए ना तो पानी इतना कीमती होता है, ना ही क्या नाम है खुराक। अगर उसको सिम्मत ना बताए, अगर सिम्मत बताती जाए तो दैट्स द बेस्ट गिफ्ट समबडी कैन ऑफर टू समवन हु इज लॉस्ट इन द डेजर्ट। अच्छा जी, अब हुदान भी वहीं से है, ये हिदायत है। हिदायत से मुराद है कि हर वो बंदा, अब इस लफ्ज ने बता दिया है कि हिदायत किसको मिलेगी? जो डेस्परेट है, बेचैन है, आवाजार है, मर जाने वाला है, समझ नहीं आ रही क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। वो इस हद तक जिंदगी से, अपने आप से बेचैन हो चुका है, समझ नहीं आ रही है। लारैब ने भी बता दिया और हुदान ने भी बता दिया कि अब इसको मरने से बचाने के लिए जो अब अशद चीज की जो जरूरत है वो हिदायत है, डायरेक्शन है। अब ये वो किताब है, ठीक है। अल्लाह अकबर। और ऊपर से लफ्ज मुत्तकीन आ गया। मुत्तकीन लफ्ज ने और ऊपर से जो है ना वो कर देनी है, यानी तायीद के किस बंदे के लिए ये किताब हिदायत है, ठीक है। तो हम मुत्तकीन को कल कवर करते हैं। आज तक के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं। आई विश कि मैं इन चीज़ों को जल्दी कवर कर लेता, लेकिन ऐसे ही चलना पड़ेगा। जी, कोई सवाल?
جی ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ ہمارے پاس تو مسلمان ہیں تو ہمارے پاس تو ہدایت ہے، قرآن ہے، اس میں بھی مسلمان ایکسکیوز می آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. جی تو اگر یہ ہمارے پاس تو ہدایت ہے تو ہم اس کتاب کی طرف، قرآن کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اور جو دنیا میں ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں ان کے پاس تو یہ ہدایت نہیں ہے، تو وہ ایزلی اپروچ نہیں کر سکتے. ہم بھی مسلمان بھی اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی قرآن اس پہ اس طرح سے غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ بھی ہے. لیکن یہ جو کہ پوری زندگیاں گزار دیا یہود نصارہ اور ڈفرینٹ اس کے ہندو ہیں اور ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ، تو ان کے پاس تو یہ نہیں ہے کتاب. ان کے لیے تو دنیا میں بھی یہ ذالکہ ہے اور وہ ہمارے لیے تو دونوں چیزیں نا. تو وہ ان کا کیا مطلب، ان کا اس میں کیا وہ ہے گناہ ہے کہ یا سر میں اس کا کیا؟ جواب دوں if I could، اگر آپ اس کو جی سمجھ کے بتا سکیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. جی سر ان کا جو ان لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچی ہوئی غیر مسلموں کے بارے میں، ان کا تو بعد میں کوشچن ہوگا نا. ہم مسلمان جیسے میں ہوں یا میرے علاوہ اور ہیں، ایک تو ہمارے جو فرائض اور وہ چیزیں ہیں ہمارے اوپر وہ ٹھیک ہیں، حقوق العباد حقوق اللہ، بٹ ہمارے اوپر سب سے پہلے جو ایک فرض ہوتا ہے نا وہ دین کی دعویٰ کا کام ہوتا ہے. تو ہم لوگوں سے سب سے پہلے سوال ہوگا کہ تم تک جب ہدایت پہنچ گئی تھی تو تم نے آگے ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی جن تک نہیں تھی پہنچی. تو ان کا سوال سب سے پہلے ہم جیسے مسلمانوں سے ہوگا. ان سے تو اللہ تعالیٰ بعد میں مطلب ان سے تو سوال بعد میں شاید ہو کہ ہاں بھائی تم لوگ کیوں ہدایت کی طرف نہیں آئے، بٹ پہلے ان لوگوں سے ہوگا جنہوں نے ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، کیونکہ they were not born Muslims. تو ہم تو لکی ہیں کہ ہم ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. بعد میں ہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ تو ڈفرینس ہے. ہمارے اوپر تو رسپانسبلٹی ڈبل ہے کہ ہمارے پاس ہدایت بھی ہے اور ہمیں تبلیغ بھی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کی وجہ سے وہ تو ہے. لیکن اصل میں بگننگ میں مطلب میں کہہ رہی ہوں اس سے پہلے کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ فلاں لوگ ہیں نا کہ یہ ہدایت یافتہ، ان کے پاس ہم نے قرآن بھی دیا، ان کو یہ ساری نعمتیں بھی دی، ان کو ہدایت بھی دی، ان کو علماء بھی دیے کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیچ یو ایوری تھنگ. تو وہ ان کا کیا ہے جن کے پاس کی کچھ بھی نہیں ہے تو ان تک تو سر پہنچتے مجھے لگ پہنچے رہا نا. ہے یہ کوشچن ایسے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں یہ کہتے ہیں. تو وہ لوگ تو مانگتے ہی نہیں اس طرح سے، تو پھر ان کو نا کیسے ہدایت آئے؟ جزاکم اللہ خیر. That's a good point. Thank you for clearing the question. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے واللہ، اینڈ میں نے واللہ بولا ہے سوچ سمجھ کے، کہ جس بندے کے اندر بھی یہ آگ آ جائے، یہ آگ جلنا شروع ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں، اندر سے بے چین ہونا شروع ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو ضرور اسلام تک پہنچا دیں گے. آگے وہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. اور میں نے بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی، بہت ساری مثالیں ایسی دیکھی. مثال کے طور پر آپ انٹرنیٹ پہ نا سرچ کیجئے گا، ایک رابرٹ نام کا ایک بندہ تھا جو پیرالائز تھا ہاسپٹل کے اندر، ایمرجنسی وارڈ کے اندر، اور اس تک کوئی بھی مسلمان کا پہنچنا تو دور کی بات، ٹھیک ہے، وہ بہت مشکل تھا. تو اس کو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، وہیں پر اس نے کلمہ پڑھا، وہیں پر بیڈ کے اوپر ہی مسلمان ہوا، وہیں سے سرچ کر کے اس نے استاد ڈھونڈا مصر سے، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پھر اس کی سٹوری لیک ہوئی، وہاں پہ جو صفائی کرنے والا تھا وہ مسلمان تھا، جہاں سے اس نے نعمان علی خان کو اپروچ کیا. پھر نعمان علی خان اپنے طلباء کو لے کر وہاں پہنچا اور اس لڑکے کو ملا. اب وہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ بات جی یہ ایسے بہت سے قصے ہیں، پورے بھرا ہوا ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ. ہاں جی، جی آپ پوائنٹ کو پہنچ چکے ہیں. جب اندر میں بے چینگی ہے کہ میں کیوں ہوں، کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جب یہ جینون سوال دل میں اٹھنا شروع ہو گئے، اللہ رب العزت آپ کو اسلام کے دروازے تک پہنچا دیں گے. اب اس بندے کی مرضی ہے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو یا نہ ہو. دیٹس اے سمپل وے، ٹھیک ہے. اور وہ ویڈیو اگر کسی نے سرچ کرنی ہو تو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، نعمان علی خان ود رابرٹ the special guy or
پیرالائز کا ہے، وہ مل جائے گی آپ کو ویڈیو. خیر سیشن کو اینڈ کرنا پڑے گا، میرے پاس عشاء کی نماز کا ٹائم ہے. کوئی بھی سوال ہوں آپ میسیج کر سکتے ہیں. اگر کوئی ارجنٹ سوال ہے تو آبویسلی وہ گروپ چیٹ کے اندر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.